اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آستانہ جشن شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل دعائے توسل ہر معصوم کی حدیث کے ساتھ، اور آخر میں انشاءاللہ دونوں شہزادوں کا کچھ مختصر ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. حضور مکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور مکرم نے فرمایا کہ خدا کے ہاں کوئی قول قبول نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو. پوری حدیث سماعت فرمائیے گا، بہت اہم ہے یہ. فرمایا کوئی قول اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور قول اور عمل دونوں قبول نہیں ہوتے جب تک ان کے ساتھ نیت نہ ہو. پھر ایک منزل اور ارشاد فرمائی کہ قول اور عمل اور نیت بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک میری سنت کے مطابق نہ ہو. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام دنیا کی بے ثباتی پر ایک بہت لطیف کلام ارشاد فرماتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ جب دنیا کسی پر مہربان ہوتی ہے تو وہ دوسروں کی تعریفیں بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے. جب دن اچھے چل رہے ہوتے ہیں، آپ نے کوئی کام نہیں بھی کیا، کسی اور نے کیا، مشہور آپ کے نام سے ہوا، یا اصل کریڈٹ کسی اور کا تھا، کسی اور کو مل گیا. تو امام نے فرمایا کہ دنیا جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو دوسروں کی تعریف اس کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے، اور جب دنیا منہ موڑتی ہے تو اس کی اپنی تعریفیں بھی کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں دنیا کے. اس لیے دنیا کی تعریف پہ بہت زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا کے اعتبار سے مذمت پہ بہت زیادہ افسردہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اصل یہ معیار ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ حق پر ہوں یا نہیں، اللہ رسول اور آل رسول کے راستے پہ ہوں یا نہیں. اصل معیار یہ ہے. سبحان اللہ. نام امیر المومنین پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. چونکہ رجب مرجب شعبان المعظم رمضان مبارک روزوں کے مہینے ہیں، اس لیے ایک حدیث سنتے ہیں سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے روزوں کے بارے میں. بی بی نے فرمایا کہ اس کا روزہ اسے کیا فائدہ پہنچائے گا جو اپنی زبان اور سماعت اور بصارت پر ضبط نہ کر سکے. یعنی جب تک کہ یہ تین اعضاء پر انسان ضبط نہ کر سکے اس کا روزہ اسے کیا فائدہ پہنچانے والا ہے.
تو فقہی اعتبار سے کوئی روزہ باطل نہیں ہو جاتا بہت سی چیزوں میں، مثلا اگر کسی نے کوئی لفظ کلام کہہ دیا، لیکن حقیقت میں اس کا روزوں سے کیا فائدہ پہنچائے گا؟ جو مولانا متقیان نے بھی فرمایا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ انسان ان ایام میں زحمت بھی برداشت کرے اور بھوک پیاس کے سوا کچھ ملے بھی نہ. تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی خدمت میں توسل اختیار کرتے ہیں. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت خوبصورت مولا کا کلام. فرمایا کس ترتیب سے، حرام سے بچو تاکہ عابد کہلاؤ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تاکہ غنی کہلاؤ، اپنے ہم نشینوں سے اچھا حسن سلوک رکھو تاکہ مسلمان کہلاؤ. اللہ اکبر. کہ ہم نشینوں سے بہتر سلوک کرو تاکہ مسلمان کہلاؤ. اور فرمایا سکون جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ سلوک تم دوسروں سے بھی کرو تاکہ عادل کہلاؤ. تو اگر حرام سے کوئی بچے گا تو عابد کہلائے گا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے گا غنی کہلائے گا، اپنے ہم نشینوں سے اچھا سلوک کرے گا تب مسلمان کہلائے گا، اور جو سلوک اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسرے سے کرے گا تب عادل کہلائے گا. سبحان اللہ. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سردار کربلا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں عاجز ترین انسان وہ ہے کہ جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو، یعنی جسے دعا کی بھی توفیق نصیب نہ ہو سکے. بعض دفعہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے کہیں دعا کریں وہ دعا بھی نہیں کر پاتے، یعنی ان کے اندر وہ روحیہ ہی نہیں ہوتا، وہ شادابی ہی نہیں کہ دعا بھی کر سکے. کم از کم امام نے کہا عاجز ترین انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہے، بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے سے بھی بخیل ہے، جس کو یہ توفیق بھی نہ ہو کہ کسی اور کو سلام کر سکے. اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں. امام حسین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فرمایا علماء کا ادب کرنا عقل کو بڑھا دیتا ہے. تو فرمایا کہ پھر جس نے اپنی عقل کو کامل نہیں کیا نا وہ آسانی سے ہلاکت میں پڑ جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر وہ عالم کہ جو آپ کو صحیح عقیدہ، صحیح فقہ، صحیح اخلاق دے سکے، جب اس کا ادب کریں گے تو عقل بڑھے گی. تو امام نے کہا کہ اگر عقل کو نہیں بڑھاؤ گے تو ہلاکت میں آسانی سے پڑ جاؤ گے. پھر کہیں سے کوئی شبہ آئے گا، کوئی کلپ آئے گا، کوئی میسج آئے گا، انسان ہر بار ڈاؤٹ میں آ جائے گا کہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، اس لیے کہ اپنی عقل کو کامل نہیں کیا. تو عقل کیسے کامل ہوگی؟ عالم کا ادب کرنے سے. سبحان اللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يوم جيهان عند الله اشفع لنا عند اللہ. مولا باقر علوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی ایک آیت مولا کے سامنے پڑھی گئی، سورہ زمر کی آیت نمبر 60، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، کہ آپ دیکھیں گے قیامت میں ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. امام نے کہا جانتے ہو یہ کن کے بارے میں آیت ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں؟ یہ ان کے لیے آیت ہے کہ جنہیں اللہ نے امام نہ بنایا ہو اور وہ اسے امام بناتے ہیں. یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ان کے چہرے قیامت میں سیاہ ہوں گے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر وہ علوی سادات میں سے کوئی ہو تو، کیونکہ ایسا بھی تاریخ میں ہے جو فرقے بنے ہیں ان میں سے بعض فرقے اسی طرح سے بنے. کہا علوی سادات میں سے ہو تو. امام نے کہا کہ اگر علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے ہو کیوں نہ ہو. اتنی اللہ کیا اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کہ جو امام نہ ہو اور امام بن جائے. یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والا جس کا چہرہ قیامت میں سیاہ ہوگا. امام نے کہا سورہ زمر کی آیت کا یہ مطلب ہے. سبحان اللہ. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا مومن کی عزت اس میں ہے کہ راتوں کو جاگ کر کتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے کتنا بے نیاز رہتا ہے. یہ دو باتوں میں مومن کی عزت ہے. سبحان اللہ. تو اگر عزت چاہتے ہیں رات کا چاہے مختصر حصہ وہ جاگ کر عبادت، سب سے بڑی عبادت رات کی نماز شب اور نافلہ صبح 2 رکعت اور تلاوت قرآن مثلا. تو فرمایا کہ جو رات کو جاگ کر کچھ حصہ عبادت کر لے اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے بے نیاز رہے، اس میں مومن کی بڑی عزت ہے. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا باب الحوائج موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو خدا کی حمد و ثنا اور نبی مکرم پر درود کے بغیر ہی دعا میں لگ جائے، یہ انسان وہ ہے کہ جو بغیر کمان کے تیر چلا رہا. کیا مثال دی امام الاسلام نے. سبحان اللہ. تو جب بھی کوئی دعا ہو تو خدا پر حمد و ثنا اور حضور مکرم پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور خدا متعال کی بہترین اور جامع حمد ہے الحمدللہ رب العالمین، یا بعض روایات میں ساتھ ہے الحمدللہ کما ہوا اہلو. حمد خدا کی ویسی کہ جیسے اس کا اہل ہے. یہ فقرہ کہہ کے اور درود بھیج کر پھر انشاءاللہ دعا مانگیں. یا ابا ابراہیم ویا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. شہنشاہ خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جب بھی میں اس مولا کے فرمان کو پڑھتا ہوں تو آخر کتنی نفسیات کی بات کی امام نے. معمولاً سخی اس کے لیے ذہن میں تصور یہ آئے گا کہ وہ اپنا کھانا کھلائے، دوسروں کھانے کے بجائے اپنا کھانا کھلائے. اور بخیل کے لیے تصور ذہن میں آتا ہے کہ وہ ہے کہ جو دوسروں سے کھا لے اور خود کا نہ کھائے.
امام نے لیکن ایک بڑی لطیف بات بیان کی یہاں پر، فرمایا کہ سخی دوسروں کے کھانے سے کھا لیتا ہے، بخیل دوسروں کے کھانے سے نہیں کھاتا۔ کیوں؟ فرمایا سخی دوسروں کے کھانے سے اس لیے کھاتا ہے تاکہ دوسرے بھی اس کے کھانے سے کھائیں، بخیل دوسرے کھانے سے اس لیے نہیں کھاتا کہ کوئی میرے کھانے سے نہ کھا لے۔ ہاں، تو یہ ہے نیتوں کی بات، کہ کبھی سخی اس لیے دوسرے کھانے سے کھا رہا ہوتا ہے کہ دوسرے بھی شامل ہوں میرے کھانے میں، انہیں برا نہ لگے، تو ان کی عزت نفس پہ بار نہ آئے۔ اور بخیل اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں میں نے اگر کھایا تو یہ میرے کھانے سے شروع نہ ہو جائے۔ یہ کلام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ مل کے صلوات بھیجیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہم صلی علی محمد یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مولا تقی الجواد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 زینتیں امام نے بیان فرمائی۔ فرمایا کردار کی زینت تواضع ہے، کلام کی زینت فصاحت ہے، ایمان کی زینت عدالت ہے، عبادت کی زینت اسے وقار اور سکون سے انجام دینا ہے۔ پھر سے سن لیجئے گا ایک مرتبہ، کردار کی زینت ہے تواضع، تواضع ہے تو کردار میں زینت ہے۔ پھر کلام کی زینت فصاحت ہے، فصاحت کا مطلب ہوتا ہے، بہت معروف ہے فصاحت و بلاغت، فصاحت کا مطلب ہوتا ہے گنجلک اور مشکل الفاظ نہ ہو کلام میں، سادہ الفاظ ہوں لیکن بلیغ ہو۔ ایمان کی زینت عدالت ہے، عبادت کی زینت کیا ہے؟ اسے سکون سے انجام دینا۔ جلد بازی میں انجام دو گے تو عبادت کی زینت نہیں رہے گی۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جاگنا نیند کو لذت بخش بناتا ہے، بھوکا رہنا کھانے کو لذیذ بناتا ہے۔ امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ کہ اگر کوئی سوتا ہی رہے تو پھر اس کے لیے نیند پھر کیا اس میں لذت ہے؟ وہ سارا دن ہی سوتا رہتا ہے کوئی تو۔ لیکن جو نیند کو اپنے ضبط کے کنٹرول میں رکھتا ہے اس کے لیے سونا لذت بخش ہے، اور جو بھوکا رہتا ہے تو پھر کھانا اس کے لیے لذت بخش ہے، ورنہ بھرے پیٹ پر کھانا اسے منع بھی کیا گیا، صحت کے لیے بھی نقصان دہ، اخلاق کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، انسان کی روح کو سست بنا دیتا ہے۔ اور بہت زیادہ کھانا یہ اہل بیت کی سنت نہیں، ان کے دشمنوں کی سنت رہی ہے، وہ بھی بڑے بڑے دشمنوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال سے رزق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہاد النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مولا ابو محمد حسن بن علی العسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے ادب کا ایک طریقہ بتلایا جو معمولاً ہمارے یہاں رائج بھی ہے لیکن امام کی حدیث بھی ہے۔ یہ فرمایا ادب کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو غمگین ہو اس کے سامنے اپنی خوشیوں کا اظہار کرو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس حدیث ہی سے ہے کہ فرمایا کہ حتیٰ کوئی یتیم سامنے ہو تو اس کے سامنے اپنے بچوں کو پیار بھی نہ کرو۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا واقعہ، کہ آپ کے یہاں کوئی خوشی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور غمگین ہے، اس کے سامنے اس طرح سے خوشیوں کا اظہار نہ کریں کہ اس کے غم میں اضافہ ہو۔ حتیٰ یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا
ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يوم جيها عند الله اشفع لنا عند الله. میں مولا کی ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد توسل میں مولا کے نام کے احترام میں بلند ہوں گے. سب سے پہلے تو حضرت حجت نے فرمایا ہے کہ میں اہل زمین کے لیے ایسے ہی باعث امان ہوں جیسے اہل آسمان کے لیے ستارے باعث امان ہیں. تو اب یہاں امام علیہ السلام نے کسی حقیقت کی جانب اشارہ کیا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستاروں کو خلق کیا ہے آسمان والوں کے امان کے لیے، اور فرمایا کہ میں زمین والوں کے لیے ایسے ہی امان کا باعث ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں شعبان المعظم کی تمام اعیاد کی مبارکباد ایک بار پھر پیش کرتے ہیں، مل کے صلوات بید محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. شہزادہ قاسم علیہ السلام کے مصائب کا ذکر تو ہوتا ہے ایام اعظام میں، لیکن فضائل کا ذکر بہت کم ہوتا ہے کہ شہزادے کے فضائل کیا ہیں. دو مصرے میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ نور پابند سن و سال نہیں ہو سکتا، 13 برس کے ہیں نا فقط، لیکن نور ہے. امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے حسین کے بھتیجے ہیں. فرمایا بہت یہاں پر ایک دقت ہے، ذرا غور کیجیے گا. پامال کا لفظ ہمیشہ ہم نے مصائب میں سنا ہے، لیکن فضائل میں کیسے اسے بیان کریں گے. تو نور پابند سن و سال نہیں ہو سکتا، اور ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا. یہ ذکر ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جناب بلال کاظمی صاحب نے ایک رجس لکھی تھی جب شہزادہ قاسم تشریف لائے، تو دشمنوں سے کیسے خطاب کیا انہوں نے، یزیدیوں سے، کہ میں عصمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے، شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے. کیونکہ حسن ابن علی کے فرزند ہیں، شجاع ترین انسان کے فرزند ہیں. امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کا بیان بھی کم ہوتا ہے. جنگ جمل میں امام حسن علیہ السلام کی شجاعت سے فتح حاصل ہوئی ہے. تو شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے، متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے، اور قسیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے. مولا علی علیہ السلام بھی قاسم ہے کیونکہ وہ قسیم جنت و نار ہیں. تو قسیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے. کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں. 13 برس کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا وہ نہیں لڑا کرتا ہے، یہ معمول نہیں ہے دنیا کا. تو قاسم نام ذہن میں رکھیے گا. کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں اور تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں، جو کہ قاسم ہے. قاسم ابن حسن علیہ السلام جو امام حسن علیہ السلام کی نشانی تھے کربلا میں، اور علی اکبر، یہ 2 شہزادے، ایک حسین کا بیٹا ایک حسن کا بیٹا. کیا کہنا. کتاب الخصائص العباسیہ میں بات موجود ہے کہ جہاں شہزادہ علی اکبر اور مولا ابوالفضل عباس ایک راستے سے جب گزرتے تھے نا، تو لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کر اطراف میں قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے ان 2 شہزادوں کے نور کو دیکھنے کے لیے. یعنی اتنا وجاہت تھی سبحان اللہ، اور اتنا ان کے وجود سے نورانیت آتی تھی کہ لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کر شہزادہ علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے اور ابوالفضل عباس علیہ السلام کو. اور جب اس خاطر ہے کہ یہ شہزادے پہنچے دشمن کے لشکر میں، تو وہاں سے صدا آئی کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے ان کا خلق کرنے والا پروردگار. یعنی دشمن بھی کہہ رہے تھے کہ کتنا بہترین ہے ان کا خلق کرنے والا پروردگار. پلکوں پہ حیا رہتی عجب حسن ادا سے، اکبر کی طرف دیکھ نہ پاتی تھی حیا سے. یکجا ہوا یوں حسن بھی چہرے پہ سمٹ کر، ہر دیکھنے والا اسے تکتا تھا پلٹ کر. رخساروں پہ پڑتا تھا کسی نور کا حالہ، پیشانی پہ شرمائے تھا سورج کا اجالا. قدموں میں بچھا کرتی تھی پریوں کی نگاہیں، نالین کے بوسے کو ترس جاتی تھی راہیں. چلتے تھے تو لگتا تھا دعا ساتھ چلی ہے، اور زین پہ بیٹھے نظر آتے تھے علی ہے. یا اللہ، سینہ تھا کہ مردانہ وجاہت کا نمونہ، بازو تھے کہ عباس کی طاقت کا نمونہ. تھی چاند کے جوبن سے بنی اس کی جوانی، ایسے تو نہ کہتے تھے محمد کی نشانی. تو شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. اب ان شہزادوں کے فضائل میں بھی مصائب ہیں اور مصائب میں بھی فضائل ہیں. امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے شہزادہ علی اکبر کے لیے کہ اللہ ہر اس شخص کو ذلیل کر دے جس نے اے علی اکبر آپ کے قتل میں حصہ لیا تھا. امام کسی کے لیے نفرین کا کلمہ استعمال نہیں کرتے معمولاً، لیکن اتنی سخت ہے. فقط
حسین کے لیے شہادت سخت نہیں ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اتنی سخت ہے یہ شہادت، اور میں خدا اسے ہر اس شخص کو ذلیل کرے جس نے اے علی اکبر آپ کے قتل میں حصہ لیا۔ یا اللہ، کیا گزری امام حسین پر، کہ کوئی رخصت علی اکبر کو بھی سمجھ لے تو زندگی بھر گریے کے لیے کافی ہے۔ آئے آئے آئے، کہ ایک باپ اپنی داڑھی کو پکڑ کر یہ کہے کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، پروردگار تو اس قوم کے ظلم و ستم پہ گواہ رہنا کہ وہ جا رہا ہے کہ جو رفتار و گفتار و صورت و سیرت میں میرے نانا نبی کے مشابہ ہے۔ تو جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، تو جب شہزادے نے چلنا شروع کیا تو آہٹ محسوس ہوئی، تو اب پلٹ کر دیکھا تو حسین آہستہ آہستہ قدموں سے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ ایک عجب امتحان ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی، عجب منزل ہے یہاں پر۔ تو حسین نے وہی فرمایا کہ جو ایک باپ کے دل کی تمنا تھی، فرمایا کہ بیٹا جب تک ممکن ہو تو آپ اپنا چہرہ موڑ موڑ کر مجھے دکھلاتے جائیے گا تاکہ میں آپ کا آخری دیدار کرتا رہوں۔ اور جب شہزادے نے دشمن کے قریب پہنچ کر رجس پڑھا تو فرمایا انا علی ابن الحسین ابن علی، میں وہ علی ہوں کہ جو حسین کا بیٹا، وہ حسین کے جو علی کے بیٹے ہیں۔ نحن و بیت اللہ اولا بن نبی، خانہ کعبہ کی قسم ہم سے کوئی زیادہ نزدیک نہیں ہے نبی مصطفیٰ کے، اور اے شبس اور اے شمر، بس ذات میں تجھ پر ایسا حملہ کروں گا کہ شمشیر کی تاب بھی ختم ہو جائے۔ ضرب غلام ہاشمی علوی، یہ ضرب حیدری ہے، یہ ضرب ہاشمی ہے۔ تو بے پناہ جنگ کی۔ تو پھر پوچھا کہ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ تو فرمایا کہ بیٹا ایسا لگا جیسے خیبر میں حیدر کرار لڑے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ بابا العطش قد قتلنی، پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے مجھے، شدت پیاس تھی۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین، اور پھر ابو الفضل عباس، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، اور پھر حسین کے علی اکبر۔ اس لیے کہ جو جتنا مقتل میں بار بار گیا، لاشوں کو اٹھا کر لے آیا، تو علی اکبر بار بار جاتے تھے اپنے بابا کے ساتھ بابا کی مدد کرنے کے لیے۔ تو امام حسین نے اپنی زبان شہزادہ علی اکبر کے منہ میں دی نا، تو فوراً شہزادے نے پیچھے ہٹ کے کہا کہ بابا آپ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ بظاہر حسین یہ چاہتے تھے کہ اس فعل کے ذریعے سے اپنے نانا رسول اللہ کے لبوں کا آخری مرتبہ بوسہ لے لیں۔ بس پھر ایک شقی نے وار کیا تو برچی کا ٹوٹا ہوا پھل کلیجے میں رہ گیا۔ حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ان فکروں پہ بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے۔ حسین جا رہے ہیں مقتل، لیکن کیسے ڈھونڈیں؟ دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے اور فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے۔ حسین نے دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین اتنا جھکے کہ اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھ دیا، اور فرمایا لَقَدْ اسْتَرَحْتَ مِنْ هَمِّ الدُّنْيَا وَبَقِيَ أَبُوكَ وَحِيدًا فَرِيدًا غَرِيبًا، اے بیٹا آپ تو دنیا کے غم سے آزاد ہو گئے اور باپ کو تنہا چھوڑ گئے۔ یا اللہ، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر۔ نوجوان لاش ہے، ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ یقیناً ایک عجب روحانیت و معنویت ہے۔ دو شہزادوں کا ذکر ہوا ہے، یتیم حسن شہزادہ قاسم سلام اللہ علیہ، اور حسین کے کڑی الجوان علی اکبر۔ ان دونوں شہزادوں کے لیے یہ خاص الخاص اہتمام ہے امام حسین کی جانب سے کہ جب دونوں کے لاشیں آ گئے تھے تو امام حسین درمیان میں لیٹ جاتے تھے ان کے، اور ایک اپنا بیٹا ایک بھائی کا بیٹا، تو دونوں پر ہاتھ رکھ کے امام فرماتے تھے واہ غربتا، کہ اب حسین غریب ہو گیا۔ یا اللہ، چلیں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ شعبان المعظم امام زمانہ کا مہینہ ہے، جو آپ حاجات چاہتے ہیں مولا کی خدمت میں دلوں کو کربلا پہنچا دیں۔ یا وسیع الحسن
والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله एक बार और या वजीहा عند الله اشفع لنا عند الله اللهم صل على محمد وآل محمد